پاکستانی حکومت اور خاص طور پر پی ایم ایل نون نے خان کی ہسپتال منتقلی کے معاملے کو جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حکومت کو اس معاملے کی سنگینی کا واقعی اندازہ ہے؟ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا جانا تھا، لیکن پہلے یہ بتایا گیا کہ ایک قیدی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، پھر انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا۔ بعد میں یہ وضاحت سامنے آئی کہ انہیں شفا کے بجائے پمز اس لیے لے جایا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کارکنوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ اب ذرا اس پورے سناریو کو دیکھیں، یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، پوری دنیا کی نظریں اس معاملے پر تھی۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی میڈیا پہلے ہی خان کی صورتحال پر سوال اٹھا رہے تھے۔ حکومت کے پاس ایک بہت بڑا اپرچونٹی تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے خان کو مقررہ طریقے سے ہسپتال منتقل کرتی، قانونی تقاضے پورے کرتی اور اپنے لیے ایک فیس سیونگ پیدا کرتی، لیکن جس انداز میں اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا، اس نے الٹا پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو نقصان پہنچایا۔ اور مسئلہ صرف ہسپتال منتقلی تک محدود نہیں، عمران خان کے بارے میں پہلے ہی یہ بات عالمی سطح پر زیر بحث ہے کہ انہیں طویل عرصے تک تنہائی میں رکھا گیا۔ اب عالمی میڈیا میں ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہے جن میں ان کے مبینہ تشدد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر عظمیٰ خان سے منسوب بیان میں کہا گیا کہ خان نے مبینہ طور پر بتایا کہ انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کی آنکھ پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جب اس نوعیت کی خبر ایک معروف برطانوی اخبار میں آتی ہے تو وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتی، یہ خبر گلوبل میڈیا تک جاتی ہے، پھر اس پر سوالات اٹھتے ہیں، پھر پاکستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر بحث شروع ہوتی ہے۔ عمران خان صرف پاکستان کے ایک سیاسی رہنما نہیں، کرکٹ، سیاست اور سوشل ورک کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی ایک بڑی شناخت ہے، اس لیے ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر بھی انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ حکومت کی پبلک ریلیشننگ نہیں بلکہ ریاست کے تاثر کا ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی عوام چند دن بعد سب کچھ بھول جائیں گے تو شاید وہ عالمی دنیا کو بھی اسی پیمانے سے دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے، سوال کرتی ہے اور فالو اپ بھی کرتی ہے۔ آج اگر کوئی حکومتی عہدیدار برطانیہ، امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس سے یہی سوال ہوگا کہ اگر پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو ایک عام شہری کے ساتھ نظام انصاف کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ صرف خان کا معاملہ نہیں رہتا، یہ پورے ملک کے جسٹس سسٹم، ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک کریڈیبلٹی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بظاہر شاید حکومت یا پی ایم ایل نون کو لگ رہا ہو کہ انہوں نے ایک مشکل صورتحال کو اپنے حق میں مینیج کر لیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھیں گے، دوسری طرف عوامی جذبات کو جس انداز میں کچلا گیا، اور تیسری طرف پاکستان کا عالمی امیج جس طرح متاثر کیا گیا۔ سب سے خطرناک بات یہ کہ طاقت اور اختیار ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔
آج اگر کسی حکومت کو اپنے پیچھے مکمل پاور سپورٹ محسوس ہو رہی ہے تو کل حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو آج کیے گئے فیصلوں کا اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو خان سے سیاسی اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ریاستی معاملات میں قانون، عدالت اور انسانی حقوق کو سیاسی اختلاف سے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی حکومت کی اصل کامیابی اپنے مخالف کو دبانا نہیں بلکہ ایسے سسٹم کو مضبوط بنانا ہے جس میں کل اگر یہی حکومت اپوزیشن میں ہو تو اسے بھی وہی انصاف مل سکے جس کا وہ آج دوسروں سے تقاضا کر رہی ہے۔ اگر موجودہ حکمران یہ سمجھ رہے ہیں، اگر پی ایم ایل نون یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ہر آسان معاملے کو طاقت کے ذریعے حل کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں تو ممکن ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو۔ شاید وہ اپنے فیوچر کو خود ہی مشکل بنا رہے ہیں۔ تاریخ میں حکومتیں بدلتی رہتی ہے لیکن ریاستی فیصلوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے آج کے حکمرانوں کو سب سے زیادہ سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔